اللہ کی رحمت۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ 100 انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کیا واقعی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے؟ کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جس کے بعد معافی کی امید باقی نہ رہے؟ آج کا واقعہ انہی سوالوں کا جواب ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، نہ ہی کسی بزرگ سے منسوب روایت، بلکہ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح احادیث میں نقل کیا۔ یہ واقعہ ہر اس انسان کے لیے امید کا پیغام ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو چکا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو سمجھتا ہے کہ اب شاید اس کی بخشش ممکن نہیں، اور ہر اس دل کے لیے جو اللہ کی رحمت کا طالب ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے۔ وہ دور ایسا تھا جب انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات موجود تھیں، لیکن بہت سے لوگ خواہشات نفس، ظلم اور دنیا کی محبت میں بھٹک چکے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا دل مسلسل گناہوں کی تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کا غصہ اس کی عقل پر غالب رہتا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، مگر دل میں رحم نہ تھا۔ اس نے ایک انسان کو قتل کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وقت گزرتا گیا اور قتل اس کے لیے ایک معمول بنتے گئے۔ ہر قتل کے بعد اس کا دل پہلے سے زیادہ سخت ہوتا گیا۔ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں بڑے گناہ تک نہیں پہنچاتا۔ پہلے چھوٹی برائیاں آسان لگتی ہیں، پھر ضمیر کی آواز دھیمی پڑ جاتی ہے، اور آخرکار انسان ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اپنے گناہ بھی معمولی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح اس شخص کی زندگی گزرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 99 تک پہنچ گئی۔ 99 انسان، 99 گھر اجڑ گئے، 99 خاندان اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے۔ سوچئے، کتنی مائیں روئی ہوں گی، کتنے بچے یتیم ہوئے ہوں گے، کتنی بیویوں کی زندگیاں بدل گئی ہوں گی، کتنے والدین نے اپنے جوان بیٹوں کو دفن کیا ہوگا۔ یہ صرف ایک گنتی نہیں تھی، یہ 99 زندگیاں تھیں، 99 ایسے گناہ جن کا تصور بھی انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ لیکن پھر، ایک ایسا لمحہ آیا جس نے اس شخص کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک رات جب ہر طرف خاموشی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ بے چینی جو صرف اللہ چاہے تو انسان کے دل میں اترتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ دنیا کی کوئی چیز اسے سکون نہیں دے سکتی۔ نہ طاقت، نہ خوف، نہ دولت، نہ ماضی۔ اس کے دل میں ایک سوال بار بار ابھرنے لگا، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ یہ سوال اس کے دل سے نکل کر اس کی زبان پر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرے گا جو اسے اللہ کے بارے میں صحیح رہنمائی دے سکے۔ لوگوں نے اسے ایک ایسے شخص کا پتہ بتایا جو اپنی عبادت کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ لمبی مسافت طے کر کے اس عبادت گزار کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ندامت بھی۔ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا، میں 99 انسانوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ یہ سوال صرف ایک قاتل کا سوال نہیں تھا، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی۔ یہ اس انسان کی فریاد تھی جسے پہلی بار اپنے گناہوں کا احساس ہوا تھا۔ لیکن افسوس، جس شخص سے اس نے سوال کیا، وہ عبادت میں تو مشہور تھا، مگر علم میں کامل نہ تھا۔ اس نے اللہ کی رحمت کی وسعت کو سمجھے بغیر فوراً جواب دے دیا، نہیں، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ جواب اللہ کی رحمت کے مطابق نہیں تھا، یہ جواب علم کے بغیر دیا گیا تھا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں، صحیح علم بھی ضروری ہے۔ جب علم نہ ہو تو انسان دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈال سکتا ہے۔ اس قاتل نے جب یہ جواب سنا تو اس کی آخری امید بھی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، اور اسی غصے میں اس نے اس عبادت گزار کو بھی قتل کر دیا۔
अब उसके कत्लों की तादाद 99 से बढ़कर 100 हो गई। ये इसकी जिंदगी का सबसे तारीख लम्हा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने बड़े गुनाह के बाद भी इसके दिल से अल्लाह की तलाश खत्म नहीं हुई। इसे अब भी यकीन था कि शायद कहीं कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो उसे सच बताए, जो उसे अल्लाह की रहमत से मायूस ना करे। 100 कत्ल, एक ऐसा गुनाह जिसका तसव्वुर भी इंसान को लर्जा देता है। लेकिन उस शख्स के दिल में अब भी एक सवाल जिंदा था, क्या अल्लाह मुझे मुआफ कर सकता है? अगरचे वो एक गलत जवाब सुन चुका था, लेकिन उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। यही उम्मीद इसकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन गई। इसने दोबारा लोगों से पूछना शुरू किया, इस इलाके में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? लोगों ने उसे एक ऐसे आलम का पता बताया जो सिर्फ इबादत गुजार ही नहीं बल्कि अल्लाह के दीन का सही इल्म भी रखता था। वो फौरन इस आलम के पास पहुंचा। इसके चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी, आंखों में नदामत थी, दिल खौफ से भरा हुआ था। इसने अदब के साथ अर्ज किया, मैं 100 इंसानों को कत्ल कर चुका हूँ। क्या मेरे लिए तौबा की कोई सूरत बाकी है? आलम ने उसकी बात गौर से सुनी। इसने जल्दी में फैसला नहीं दिया, क्योंकि एक सच्चा आलम जानता है कि अल्लाह की रहमत इंसान के अंदाजों से कहीं ज्यादा वसी है। फिर इसने वो तारीफी अल्फाज फरमाए जिन्होंने एक गुनाहगार की तकदीर बदल दी। तुम्हारे और अल्लाह की रहमत के दरमियान कौन रुकावट बन सकता है? ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये अल्लाह की रहमत का ऐलान था। ये इस बात का ऐलान था कि जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब की तरफ पलट आए, तो रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन आलम ने सिर्फ खुशखबरी देकर उसे रुखसत नहीं किया। उसने एक निहायत अहम नसीहत भी फरमाई। इसने कहा, तुम इस बस्ती को छोड़ दो। वहाँ के लोग बुरे हैं और वो माहौल तुम्हें दोबारा गुनाह की तरफ ले जाएगा। फलां बस्ती में चले जाओ, वहाँ नेक लोग रहते हैं। उनके साथ रहो, अल्लाह की इबादत करो और फिर कभी अपने पुराने माहौल की तरफ वापस ना जाना। ये अल्फाज हर दूर के इंसान के लिए सबक हैं। सिर्फ ज़बान से तौबा कर लेना काफ़ी नहीं। अगर गुनाह का माहौल वही रहे, अगर दोस्त वही रहीं, अगर आदतें वही रहीं, तो इंसान के दोबारा गिरने का खतरा बाकी रहता है। उसी लिए आलम ने उसे सिर्फ तौबा नहीं सिखाई, बल्कि जिंदगी बदलने का रास्ता भी बताया। उस शख्स ने उसी लम्हे फैसला कर लिया, वो अपनी माजी को हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसने किसी ताखीर के बगैर सफर शुरू कर दिया। न उसने कहा कि कल जाऊंगा, न ये सोचा कि कुछ दिन बाद तौबा करूंगा। जिस दिल में सच्ची तौबा आ जाए, वो नेकी में देर नहीं करता। वो मुसलसल चलता रहा। हर कदम उसे गुनाहों की बस्ती से दूर और अल्लाह की रहमत की तरफ ले जा रहा था। इसका दिल उम्मीद से भर चुका था। शायद कई बरसों में पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इंसान अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे, ये जरूरी नहीं। असल बात यह है कि वो किस नीयत के साथ सफर कर रहा था। अभी वो नेक लोगों की बस्ती तक नहीं पहुंचा था कि अचानक इसकी मौत का वक्त आ गया। वो रास्ते ही में जमीन पर गिर गया। इसकी जिंदगी खत्म हो गई। अब वो अपने रब के सामने हाजिर होने वाला था। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से रहमत के फरिश्ते भी आए, और अजाब के फरिश्ते भी। अजाब के फरिश्तों ने कहा, ये शख्स पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा रहा। इसने 100 इंसानों को कत्ल किया। ये अजाब का मुस्तहिक है। रहमत के फरिश्तों ने अर्ज किया, लेकिन ये शख्स सच्चे दिल से तौबा कर चुका था। ये अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ आ रहा था। इसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया था। अल्लाह ताला ने फैसला करने के लिए एक फरिश्ते को इंसान की सूरत में भेजा। इसने फरमाया, दोनों बस्तियों तक का फासला नापो। देखो ये किस बस्ती के ज्यादा करीब है। जब फासला नापा गया, तो वो नेक लोगों की बस्ती के ज्यादा करीब था।
صحیح احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جس کے نتیجے میں نیک لوگوں کی بستی اس کے قریب اور گناہ والی بستی اس سے دور ہو گئی۔ یوں فیصلہ ہو گیا، رحمت کے فرشتے اس کی روح لے گئے۔ 100 قتل کرنے والا شخص اگرچہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا، لیکن چونکہ اس کا دل اللہ کی طرف لوٹ چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بے پائان رحمت سے نواز دیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک حقیقت سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ماضی کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل کی سچائی، نیت اور توبہ کو بھی دیکھتا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو صرف اس لیے معاف کر دیا کہ وہ سفر پر نکل پڑا تھا؟ جواب ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے بخشا کیونکہ اس کی توبہ سچی تھی۔ اس نے اپنے گناہ کو گناہ مان لیا تھا، وہ اپنے ماضی پر نادم تھا، اس نے گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس نے عملی قدم بھی اٹھا لیا تھا۔ اسلام میں صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا ہی توبہ نہیں۔ علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا ہے کہ سچی توبہ کے بنیادی ارکان یہ ہیں: گناہ پر دل سے شرمندہ ہونا، فوراً گناہ چھوڑ دینا، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کرنا، اگر کسی بندے کا حق مارا ہو تو جہاں ممکن ہو اس کی تلافی کرنا۔ اس شخص کے لیے 100 قتل کی تلافی ممکن نہ تھی، لیکن وہ اللہ کے حضور سچے دل سے جھک گیا اور اپنی زندگی کا راستہ بدلنے نکل کھڑا ہوا۔ یہی اخلاص اس کی نجات کا سبب بنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الزمر 53۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے اپنے بندوں کو میرے بندو کہہ کر پکارا، حالانکہ مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ اللہ کی رحمت کا انداز ہے، وہ اپنے بندوں کو مایوسی نہیں، امید دیتا ہے۔ لیکن اس واقعے سے ایک اور اہم سبق بھی ملتا ہے، وہ عبادت گزار شخص نیک تھا، لیکن اس نے علم کے بغیر فتوی دے دیا، اسی لیے اس کا جواب غلط ثابت ہوا۔ دوسری طرف عالم دین نے اللہ کی رحمت اور شریعت دونوں کو سامنے رکھ کر جواب دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کے مسائل ہمیشہ اہل علم سے پوچھنے چاہیے، صرف مشہور یا عبادت گزار شخص سے نہیں۔ ایک اور سبق یہ ہے کہ ماحول انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، اسی لیے عالم نے اسے نیک لوگوں کی بستی میں جانے کا حکم دیا۔ اگر انسان واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو اسے ایسے دوست، ایسی مجلس اور ایسا ماحول اختیار کرنا ہوگا جو اسے اللہ کے قریب لے جائے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی عمر ہی کیا ہے، پہلے دنیا کے کام کر لیں پھر عبادت کریں گے۔ لیکن اس واقعے کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ کسی کو نہیں معلوم موت کب آ جائے۔ وہ شخص بھی منزل تک نہیں پہنچ سکا، لیکن چونکہ وہ صحیح راستے پر چل پڑا تھا، اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ شاید آج یہ واقعہ سننے والوں میں کوئی ایسا بھی ہو جو اپنے ماضی کی وجہ سے خود کو اللہ سے دور سمجھتا ہو۔ اگر ایسا ہے، تو یاد رکھے، شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ بھی کرے اور پھر مایوس بھی ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ اور امید کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں، اگر آپ نے زندگی میں بے شمار غلطیاں کی ہوں، اگر آپ کو لگتا ہو کہ اب واپسی ممکن نہیں، تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، بشرطیکہ کا توبہ سچی ہو۔ آج کا دن، یہی لمحہ، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ شاید یہی وہ وقت ہو جب آپ اللہ سے ایک سچی دعا کریں، ایک سچا استغفار کریں، اور دل سے یہ عہد کریں کہ اب زندگی اپنے رب کی رضا کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی بے پائان رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔
इख्तितामी सवाल, अगर अल्लाह ताला ने 100 कत्ल करने वाले शख्स की सच्ची तौबा कबूल फरमा ली, तो क्या हम अपने छोटे बड़े गुनाहों के बावजूद आज ही अपने रब की तरफ पलटने के लिए तैयार हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में लिखें। इस पूरे वाक़ये का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया?